ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنی خلافت منتقل اسے کر دی، ووٹ دے کر رائے دے۔ اس معنی میں اب خلافت جو ہے وہ ایک انتخابی ادارہ ہے، مسلمانوں کے مشورے سے وجود میں آنے والا ادارہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر کی زندگی کے آخری دور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج پر تھے اپنی زندگی کے، وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تشریف لائے، جو حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کا رتبہ بلند ہے، اس لیے میں نے لفظ بدل دیا، تشریف لائے کی بجائے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں کچھ چہمے گوئیاں سن رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت عمر فوراً بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو سازش کا انداز ہے، یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی رائے سے خلیفہ بنے، اور یہ لوگ اگر اچانک کسی کو خلیفہ بنا دیں گے تو پھر تو فساد ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جمع کرو، میں ابھی خطبہ دوں گا۔ فَمُحَذِّرُهُمْ، میں مسلمانوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں، عَنْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ، ان لوگوں کے بارے میں، الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَغْصَبُوا أَمْرَهُمْ، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق غصب کر لیں۔ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے سے خلیفہ بنائیں۔ ان مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے کی جو سازش کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دوں، پردہ چاک کر دوں اور لوگوں کو متنبع کر دوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے کہا، مشورہ دیا، امیر المومنین یہ موسم حج ہے، حج پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے، مشرق سے، مغرب سے، جزیرہ نما کے کونے کونے سے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، یہاں ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے کی تو کوئی فساد ہو جائے، لہذا بہتر ہے آپ جب مدینے واپس تشریف لے جائیں گے وہاں جا کر یہ معاملہ۔ حضرت عمر نے ان کی رائے قبول کر لی۔ یہ بخاری شریف میں بھی پورا واقعہ ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، مدینے جا کر پہلا کام آپ نے یہ کیا، مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں خطبہ دیا، اور خطبے میں الفاظ یہ ہیں، من بایا خلیفتن عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ۔ سن لو یہ میری بات، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی نے کسی امیر اور خلیفہ کی بیعت کی تو اس کی کوئی بیعت۔ معلوم ہوا کہ اب جو ہے خلافت وہ در حقیقت شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے۔ اس کا آج کے دور میں اب نظام کیا بنے گا؟ نمبر ایک، تمام مسلمان ووٹ دیں گے، مرد اور عورتیں سب خلیفہ کو منتخب کریں۔ یہ صحیح بات کہی ہے توکل صاحب نے، اور یہ بات میں کھل کر کہتا رہا ہوں کہ اصل میں صدارتی نظام قریب تر ہے نظام خلافت اور معقول تر نظام ہے۔ یہ پارلیمانی نظام تو ہم در حقیقت انگریز کی ایک وراثت کے طور پر لے کر چل رہے ہیں، جیسے کیپ ٹو دی لیفٹ انگریز کی چال ہے، وہ بے ڈھنگی ہم بھی چل رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی توڑخم سے آگے جاتے ہیں وہ تو پھر افغانستان سے شروع ہو جائے گا، کیپ ٹو دی رائٹ، افغانستان، ایران، پورا عالم عرب، پورا یورپ، پھر انگلستان شریف میں جا کر کیپ ٹو دی لیفٹ ملے گا آپ کو۔ تو یہ ساری در حقیقت انگریزوں کی لعنتیں ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک سینے سے لگا رکھی۔ اگر یہاں شاید وہ 4 ورقہ تقسیم ہو، میں نے وہاں 8 چیزیں گنوا دی ہیں کہ انگریز کی دور کی ہر شے کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک لعنت یہ پارلیمانی نظام کی، اس قدر غیر معقول نظام ہے، یہ اصل میں شرک ہے۔ یہ بھی اقتدار میں 2 اشخاص کو آپ نے شریک کر دیا، اب بیلنس کیجئے اس میں تلاش، یا تو یہ کہ وہ صدر جو ہے وہ چودھری فضل الہی بن جائے گا اور لوگوں کو مطالبہ کرنا ہوگا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، سارے اختیارات بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے، عامر مطلق بن جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ غلام اسحاق خاں بن جائے گا، وہ جس کو چاہے گا چھٹی کرائے گا۔ کوئی ممکن ہی نہیں، کوئی ایکویشن ممکن نہیں۔ یہ ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں اپنے بادشاہ کو یا اپنی ملکہ کو سر پر بٹھائے رکھنا ہے۔ وہ بڑی روایت پسند قوم ہے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں بکنگم پیلس ہو یا ونسر پیلس ہو، یہ ہیومن زوز ہے، یہ چڑیا گھر لگا رکھے انہوں نے، اور کرائے لیتے ہیں باقاعدہ ٹھہر کرنے والوں سے، اس سے کمائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ چڑیا گھر میں جاتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں، ایسے ہی آپ ان جگہوں پر جائیے ٹکٹ خریدیے، لیکن انہوں نے اپنے ہاں وہ چڑیا گھر جو ہے قائم کر رکھے ہیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو در حقیقت خلافت کے نظام سے قریب تر خلیفہ کا انتخاب ہو براہ راست ڈائریکٹ ووٹ سے۔ اگر ہماری آبادی 12 کروڑ ہے اور اس میں اگر 4-5 کروڑ ووٹر ہیں، ان کی رائے جو ہے، اور جب پورے ملک میں ایک شخص کے بارے میں رائے دی جائے گی تو واقعہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ صدارتی نظام یہ آیا کب ہے؟ یہاں تو آیا ہے یا تو وہ پوسٹ مارشل لا، وہ یا یہ کہ وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے کیا تھا، تو صدارتی نظام حقیقت میں ہمارے ہاں نہیں آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ صدارتی نظام قریب تر ہے۔